بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں ٹیکنیکلی تو عمران خان کی جو اس ٹائم آپ کو یاد ہی ہوگا، ہم نے تو بہت عرصہ پہلے اس کو بتا دیا تھا جب پچھلے دسمبر میں چابی 15 کو گم ہوئی تھی کہ چابی گم ہے۔ اس سے پہلے ان کے ہاتھ میں چابی تھی۔ اس کے بعد جو اب صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے وہ اپنا جو ورسٹ پیریڈ ہے اس سے گزر رہے ہیں، اور وہ جو پیریڈ نظر آتا ہے وہ تقریباً ان کا جو ہے نومبر کے کچھ اندر جا کے ختم ہوتا ہے۔ اور ایکچولی اگر کہا جائے کہ مکمل جیسے کہتے ہیں کہ سکھ دونوں تینوں اینگل سے بھی دیکھیں، ان کے مون سائن سے بھی ان کے اسینڈنٹ سے بھی، تو اس میں جو مون سائن بتا رہا ہے وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ مون سائن سے ان کے لیے جو 27 نومبر ہے وہاں تک تنگی نظر آتی ہے۔ 27 نومبر تک چیزیں جو ہے وہ ان کے فیور میں نہیں آ رہی۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اسینڈنٹ اس سے تو کافی زیادہ چانسز ہیں کہ 1 2 3 7 نومبر کے اندر اندر ہی پازیٹیوٹی نظر آنے لگے۔ لیکن یہ جو ابھی دن ہے نومبر تک پہنچنے کے، یہ کافی زیادہ ٹرکی ڈیز ہیں، کیونکہ اس میں بھارت کا حملہ چھپا ہوا ہے ان دنوں میں۔ اور آپ کو یاد ہی ہے کہ جب ہم بھارت کا حملہ دیکھ رہے ہوں کہ کہیں نہ کہیں، تو پھر ہم اس کے تناظر میں جب دیکھتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی ملک کی صورتحال ایسی بن سکتی ہے کہ جس میں عمران خان کو نکالنا ضروری ٹھہرے۔ جیسے پہلے موسم بنے تھے اے پی سی کے یا اس طریقے کے، وہ کال کی بھی گئی تھی بلکہ جب ہم نے بتایا تھا کہ ایسے دن آ رہے ہیں۔ تو اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مون سائن میں اگر دیکھیں تو پھر تو جوپیٹر ان کے چوتھے گھر میں آیا، جہاں ان کے لیے سکھ اور جیسے کہتے ہیں نا سکھی کرنے کا ایگزالٹڈ پوزیشن پہ، بلکہ یہ اس ٹائم تمام ایریز جتنے بھی ایریز ہیں سب کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے کافی زبردست ہے، سوائے اس کے کہ ان کے پارٹنرشپ ہاؤس میں پھٹے ہو سکتے ہیں بیگم کے ساتھ یا بزنس پارٹنر کے ساتھ یا سوشلی، لیکن اوورآل دل میں سکھ شانتی کا جو ماحول ہے وہ بنا نظر آتا ہے۔ اور عمران خان کے لیے جو مون سائن سے اگر دیکھیں تو یہ جو 3 نومبر ہے وہ ایک اچھی تاریخ ہوگی جب ان کے لیے کافی حد تک چیزیں ان کے حق میں آ رہی ہوں گی۔ لیکن ساتھ ہی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 27 اکتوبر کا کریٹیکل میٹر ہے، ابھی یہ درمیان میں پھنسا ہوا ہے کہ ان کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ مارس جو ہے وہ 8th ہاؤس میں جائے گا۔ 8th ہاؤس کا مارس لگن لارڈ کا 8th ہاؤس میں جانا کوئی بہت زیادہ اچھا شگون نہیں ہے۔ تو عمران خان کے لیے جب ہم نے ویسے بھی دیکھتے ہیں کہ نومبر تک کافی کریٹیکل اور ڈینجرس پیریڈ سے ان کو گزرنا ہے، اور اب اگر یہ 27 اکتوبر کے دن سے وہ جیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت میں رکھے، کافی زیادہ ان کو سنگھرش سے گزرنا ہے 27 اکتوبر سے۔ 27 اکتوبر سے ان کے مون سائن کے حساب سے کافی خطرناک صورتحال سے دوچار ہو سکتے ہیں وہ، اور یہ جو صورتحال ہے نومبر تک جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر ان کے اسینڈنٹ سے دیکھیں تو پھر اس صورتحال سے جو ہے یہ 27 کو اگنور کرنا پڑے گا پھر، اور پھر صرف اور صرف 27 نومبر وہ ڈیٹ ہوگی جب کورٹ اور چیزیں ان کی جو لیگل میٹرز یا کورٹ کیسز چیزیں وہ دوبارہ سے ان کے حق میں آنے لگیں گی 27 نومبر سے۔ سیٹرن کیونکہ اپنی ریٹروگریشن بدلے گا ان کے 6th ہاؤس میں، تو پھر وہاں سے امید یہی ہے کہ کافی چیزیں ان کے لیے پازیٹیو ہونی شروع ہوں گی۔ آپ کو یاد ہے جب ہم پچھلے سال کہا کرتے تھے کہ کوئی کیس ان کے حق میں نہیں جائے گا، کوئی فیصلہ اگینسٹ نہیں جائے گا، تو آپ دیکھتے تھے کہ فیصلے جتنی سزائیں ہوئی تھی وہ ختم ہو رہی تھی۔ پچھلے سال وہ دن یاد کریں نومبر سے پہلے کے کہ جب جب ہم کہتے تھے کہ کیس ختم، کوئی کیس ان کو سزا نہیں دے پائے گا، واقعی ہوتا تھا کہ سزا معطل، کیس ختم کیس ختم۔ لیکن جیسی 15 دسمبر گزری، جب کہا کہ اب چابی گم گئی پچھلے سال، تو وہ چابی اس وقت گم گئی تھی۔ اب جو صورتحال ہے دوبارہ لیگل میٹرز اور اس کو لے کے، تو وہ 27 نومبر سے ان کی فیور لیگل میٹرز میں وہ دوبارہ سٹرونگ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ایک علیحدہ اسپیکٹ ہے، لیگل اسپیکٹ ایک علیحدہ ہے جو 27 نومبر سے، لیکن اس سے پہلے جو یہ دن بن رہے ہیں ابھی، جب تک ابھی سے گزرنے والے دن اور نومبر تک، وہ کافی زیادہ خطرناک دن ہے۔ اس میں بس ان کو حفاظت کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، اور سب کی جو بھی ان کے فین فالوورز سن رہے ہیں ان کے لیے کافی کریٹیکل ڈیز ہو سکتے ہیں اور کافی خطرناک دن ہے۔
اور پھر جب ہم پاکستان کی، کیونکہ ظاہر بات ہے ان کا ہونا، ان کا بذات خود پاکستان کی سیاست میں ہونا ایک بہت بڑا معنی رکھتا ہے، ان کے مووز بھی، ان کی چیزیں بھی. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی تبدیلیاں بھی نومبر میں بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں. آپ کے سسٹم میں کوئی تبدیلی ہے، آپ کی حکومتی سطح پہ کوئی کھچڑی ہے، 27ویں ترمیم ٹائپ کچھ نیا میکنزم لانے کی کوششیں ہو سکتی ہیں اور کافی. لیکن اب اس سب میں جب بھارت کے اٹیک کو دیکھتے ہیں تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کدھر کو جائے گا اور ہم ایک کس طرح کی صورتحال میں چلے جائیں گے. اور یہ جو صورتحال ہے مجھے لگتا ہے کہ ابھی نومبر کی 27 تک تو کوئی بہت زیادہ پازیٹیوٹی اوور آل اگر دیکھیں، کیونکہ سسٹم کو بھی سامنے رکھنا ہے، انڈیا کے اٹیک کو بھی سامنے رکھنا ہے، جنگ کو بھی سامنے رکھیں، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ اصل کوئی ان کے لیے جو پازیٹیوٹی ہے وہ 27 نومبر کے بعد کوئی شروع ہوگی. دسمبر کچھ بیٹر ہونے لگے گا اور جنوری 2026 جو ہے وہ کافی حد تک پازیٹیو ہوگا، ہائیلی پازیٹیو ہوگا. اور کیونکہ لیگل میٹر 27 نومبر سے ان کے حق میں آنے لگیں گے، لیگل سائیڈ مضبوط ہو جائے گی دوبارہ سے، جو کہ کافی عرصے سے پورا سال ہی تقریباً ہو گیا ان کے ویکر پوزیشن چلتی رہی. اور اب جو ہے جا کے یہ کہیں بس مشکل کہہ لیں کہ نومبر ہی نظر آتا ہے کہ نومبر میں سروائیو کرنا بہت ضروری ہے ان کا، کہ یہ نومبر گزاریں. اسامہ صاحب، یہ جو سہیل افریدی صاحب بہت ہی پرو ایکٹیو قسم کے جو ہے نا وہ سی ایم بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وفاق کے ساتھ متھا لگا رہے ہیں اور عوامی تحریک کے لیے دے رہے ہیں، تو کیا لگ رہا ہے یہ؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے صوبے میں امن و امان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ اوپر سے وفاق کے ساتھ بھی لڑنا چاہتے ہیں اور تحریک بھی چلانا چاہتے ہیں، تو یو تھنک کہ یہ پاسبل ہو پائے گا؟ دیکھیں اب کوئی بھی احتجاج تو آگے بن رہے ہیں، احتجاج اور چیزیں انرسٹ تو کافی چھپا ہوا ہے اور بارڈر ٹینشن بھی بہت زیادہ ابھی رائز ہونی ہے. تو اس حساب سے دیکھیں، لیکن ان کا سروائیول بھی اسی میں ہی ہے، کیونکہ انہوں نے جو ان کے اوپر جو بوجھ لے کے وہ آئے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان کے لیے کچھ کرنا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ اس میں اپنی پورا زور بھی لگاتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی اگر جسٹ نام سے دیکھیں تو 27 کے بعد ہی کچھ اچھی چیزیں ہیں سہیل صاحب کے لیے بھی. تو اس لیے اس سے پہلے تو وہ بھی کوئی بہت زیادہ اچھا کچھ پرفارم نہیں کر پائیں گے. ہاں یہ ہے کہ ایک اچھا احتجاج کو شاید وہ کوئی ٹریگر کرنے میں کامیاب ہو جائیں اگر بھارت کا جو اٹیک ہے، جو کہ ابھی سے 27 یہ کریٹیکل ڈیز ہی چل رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ ابھی 2-3 دن جو ہے یہ مون نے جانا ہے ابھی ورگو سے لبرا میں، تو کافی ٹف ہو جائے گا. یہ ہمیشہ سے ہمارے لیے یہ دن ٹف ہوتے ہیں. تو یہ کوئی یہ جو 22-23 بنے گی میرا خیال ہے، یہ اس کے آس پاس 27 سے پہلے کافی چھپی ہوئی ہیں یہ تاریخیں، کسی بڑے اٹیک کو بتاتی ہیں، چیزوں کو بتاتی ہیں. اور اس کے بعد اب آپ خود بتائیں نا کہ اگر بھارت اور ہم آپس میں دو بدو ہو گئے تو پھر پالیٹکس تو ایک دفعہ سائڈ پہ ہو جاتی ہوتی ہے جب اس طرح کے ماحول بنے. تو پھر شاید سہیل افریدی کو موقع نہ ملے کچھ اس طریقے کا انیشیٹ کرنے کا. لیکن اگر خدا ٹال دے اس جنگ کو اور اس حملے کو، تو پھر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اچھا انریسٹ کریٹ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں.